یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، لوہے کے گرز. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، یعنی وہ لوہے کے ڈنڈے مار کے ان کو واپس وہ باہر نہیں نکل سکیں گے. اور یہاں پر یہ جو کہا گیا نا کہ آگ ان کو گھیر لے گی کپڑے کی طرح، لہم ثیاب من نار، جیسے کپڑا جسم کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے نا، تو آگ بھی اسی طرح ان کے جسموں کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی، جیسے گویا انہوں نے آگ کا لباس پہنا ہوا ہو. آگ ہی کے جوتے، آگ ہی کے تسمے، ہر چیز آگ کی، اور اوپر سر پہ کھولتا ہوا پانی. استغفر اللہ. چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. ان کو پاک بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں تعریف والے رب کا راستہ دکھایا گیا. جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں رکاوٹ ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. اس مسجد حرام میں بھی جو سیدھے راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. یعنی کعبہ بنانے کا مقصد کیا تھا کہ ساری آبادیوں سے ہٹ کر ایک بالکل خالی جگہ پر اللہ کا گھر بنایا جائے جہاں کوئی شرک نہ ہو. تو کیا ہدایت تھی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. یاد رکھیں عبادت گاہیں، اللہ کا ذکر کرنے والی جگہیں پاک صاف ہونی چاہیے اور ان کو پاک صاف رکھنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو، آواز دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے آس پاس لوگ نہیں تھے، کوئی مائکرو فون نہیں تھا، کوئی سیٹلائٹس نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک آواز تھی ان کی خالی، بغیر کسی مائک کے، کسی ایمپلیفائر کے بغیر. اس میں اخلاص تھا. پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر سب کو انہوں نے پکارا اور اللہ نے وہ پکار لوگوں تک پہنچا دی. اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں. پھر اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. کچھ حج کے ریچولز کا ذکر ہے یہاں. یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، یعنی کعبہ حج کے لیے بھی بنایا گیا. اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. یعنی جو شخص اللہ کی حرمات شاعر کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، وہ اس کے اپنے حق میں اچھا ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں. بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، واجتنبوا قول الزور، اور پھر جھوٹی گواہی خاص طور پر. یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو. اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے. یعنی اگر قربانی کے لیے جانور ساتھ لے جا رہے ہو تو راستے میں ان کا دودھ پی سکتے ہو، ان پہ سواری کر سکتے ہو. پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے
تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. ان مختلف طریقوں کے اندر ایک ہی مقصد ہے، بس تمہارا الہ ایک الہ ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم سب اس کے فرما بردار بن جاؤ. بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، کون ہے مخبتین؟ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اللہ کے ذکر سے دل کانپ اٹھتے ہیں، دل ہل جاتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، اور جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں. والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں مخبتین کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف ظاہری عاجزی نہیں بلکہ نماز کی پابندی، سجدوں کی کثرت، مقیم الصلاۃ. یاد رکھیے کہ انسان کے سجدے کے مقام کو آگ نہیں کھائے گی. اگر کوئی شخص اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے توبہ کیے بغیر اگر مر گیا اور جہنم میں چلا بھی گیا تو ان کے سجدے کے مقام جو ہے، پیشانی ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، گھٹنے ہیں، پاؤں ہیں، یہ محفوظ رہیں گے آگ سے. اور پھر ان کو جب جہنم سے نکالا جائے گا تو ان پہ جنت کا پانی ڈالا جائے گا، اور اس طرح اگ جائیں گے دوبارہ جیسے سیلابی کوڑا اس میں سے دانہ ایک اگ جاتا ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، وہ قیامت کے دن بھی سجدہ نہ کر سکیں گے جبکہ لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن. پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، اے لوگوں کیا تم اپنے رب سے راضی اور خوش نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہیں حکم دیا کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ اس نے تم میں سے ہر انسان کو اس کی طرف پھیر دیا جس کی وہ دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے. کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل و انصاف نہیں؟ یعنی دنیا میں جو جس کی عبادت کرتا تھا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. پیچھے بھی گزر چکا نا کہ اس دن ہم ہر امت کو ان کے پیشوا کے ساتھ لائیں گے، یہ ان کا جو لیڈر ہوگا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ لوگ ہوں گے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، اسی طرح فرعون کے پیچھے وہ ہوں گے جو فرعون کی پیروی کر رہے ہیں. اسی طرح جو جس خاص مذہب یا بت کا فالوور ہوگا اس کو اس کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا. المرء مع من احب. پھر ہر قوم اس کی طرف جائے گی جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتی ہوگی. ہر قوم کس کی طرف جائے گی؟ جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتی تھی، جس سے وہ دنیا میں محبت کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چلیں گے اور ان کے لیے ان کی چیزوں کی تشبیہ کر دی جائے گی جن کی وہ عبادت کرتے تھے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے تھے تو ان کی شباہت آ جائے گی. بس ان میں سے بعض سورج کی طرف چلیں گے، بعض چاند کی طرف، بعض پتھروں کی طرف، پتھروں کے بتوں کی طرف، اور ان شبیہوں کی طرف جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کی تصویریں وغیرہ ہوں گی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت باقی رہ جائے گی اور آپ ہوں گے. اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات ہو رہی ہے، غور سے سنیے. آپ نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی صورت میں امت محمد کے پاس تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں جاتے جیسے اور لوگ جا رہے ہیں. فرمایا کہ وہ کہیں گے ہمارا جو معبود ہے ہم اسے دیکھ نہیں رہے، یعنی ان میں سے کوئی ہمارا معبود نہیں، چاند سورج تارے کچھ نہیں ہے. پس وہ فرمائے گا اگر تم اسے دیکھ لو تو اسے پہچان لو گے. وہ کہیں گے کہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک علامت اور نشانی ہے، جب ہم اسے دیکھ لیں گے تو اس کو پہچان لیں گے. پس وہ فرمائے گا کیا علامت ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ پنڈلی کھولے گا. وہ سورۃ القیامہ میں بھی آتا نا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے. فلا یستطیعون، تو سجدہ نہ کر سکیں گے. یہ کون ہے جو سجدہ نہ کر سکیں گے؟ یہاں کن کی بات ہو رہی؟ امت محمد کی بات ہو رہی. بس اس وقت وہ اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر شخص اس حال میں گر جائے گا کہ زمین سے لگ جائے گا، یعنی امت محمد جھک جائے گی. لیکن وہ قوم باقی رہ جائے گی جس کی پشتیں یعنی کمر گائے کے سینگوں کی طرح سخت ہو جائیں گی.
وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کریں گے، کر نہیں سکیں گے. دنیا میں ان کو سجدے کی طرف صحیح سلامت حالت میں بلایا جاتا تھا اور وہ نہیں آتے تھے. تو چاہے آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، اللہ ہی کو مانتے ہو، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے تو وہاں نہیں جھک سکیں گے. تو کتنی رسوائی کی بات ہوگی. نماز پہلی چیز ہے جس کا سوال ہوگا. مومن کے لیے نماز سب سے اہم ترین چیز ہے، باقی سب کام بعد میں، پیچھے، نماز پہلے. پھر فرمایا اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ، یعنی قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں. خواہ وہ اللہ کے نام پر دیا تو اس کا مطلب نہیں سارے غریبوں کو دو، خود بھی کھاؤ، اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، یعنی سوال نہیں کرتے، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں، یعنی سوال کر لیں. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے محسنین کو، نیکوکار لوگوں کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا کیا. یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا، نہ شکر انسان کو پسند نہیں کرتا. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یعنی اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آتا ہے تو انہیں جواب دینے کی اجازت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. یعنی ان کی اور کیا غلطی اور کیا خطا تھی؟ انہوں نے کسی کا مال نہیں کھایا، انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ پرامن لوگ تھے، انہوں نے بس لا الہ الا اللہ پڑھا اور تم ان کے دشمن ہو گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. کیا اللہ کو مدد چاہیے؟ نہیں، اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. ان اللہ لقوی، بے شک اللہ بڑی قوت والا ہے، عزیز، زبردست ہے. وہ تو سب سے خود بھی انتقام لے سکتا ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بندوں کے اندر جو ایمان لائے ہیں اس بات کی کتنی غیرت ہے اور وہ اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی کن لوگوں کا اللہ دفاع کرتا ہے؟ کون ہے اللہ کے خاص بندے کہ اگر انہیں زمین میں اقتدار ملے سب سے پہلے نماز کی فکر کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا. اب دیکھ لو کہ میری سزا کیسی تھی. کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں ظلم کرنے والی جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، آج وہ اپنی چھتوں پہ الٹی پڑی ہیں. کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی محل قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، جو ان چیزوں کو دیکھ کر بھی سبق نہیں لیتے. وہ جاتے ہیں ان مقامات پر، آثار قدیمہ دیکھتے ہیں لیکن ان سے سبق نہیں لیتے کہ ان قوموں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا گیا، یہ اس حال میں کیوں پہنچی، یہ عذاب ان پر کیوں آیا. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھی، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا.
اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے، انہیں بتا دیجئے، لوگوں میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے. ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی. اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے ساتھی ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے. یعنی شیطان پیغمبروں کے کام میں بھی مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، اور شیطان کی ڈالی ہوئی باتیں ختم کر دیتا ہے. اللہ علیم اور حکیم ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پیغمبروں نے جو تعلیم ہمیں دی وہ بالکل خالص صاف ستھری تھی، ہر شائبے سے پاک. اور وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ نمبر 1، وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ سنگ دل نمبر 2، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. اور یہ علم والوں کے دل. تو ایک دل سخت دل ہوتا ہے، ایک بیمار دل ہوتا ہے، اور ایک ایمان والا دل ہوتا ہے، عاجزی کرنے والا، مخبتین کا دل. حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. تو کون سے دل فتنے کا شکار ہوتے ہیں؟ جو شیطان کو راہ دیں، شیطان کے وسوسوں کو قبول کر لیں اور پھر وہ امتحان میں پڑ جاتے ہیں. یعنی جن دلوں میں کمزوری ہوتی ہے، ایمان پورا نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا ان کے اندر، تو شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے یا شیطانی باتیں جب وہ سنتے ہیں تو وہ ان کے دلوں میں جگہ پکڑ لیتی ہیں، اور یہ چیز پھر ان کے لیے فتنے کا باعث بن جاتی ہے، بھٹکنے کا باعث بن جاتی ہے. جو سخت دل لوگ ہوتے ہیں، سنگ دل، ان پہ نہ کوئی ڈانٹ اثر کرتی ہے، نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے، نہ کوئی واز کام آتا ہے، نہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن شیطان جو القاء کرتا ہے اس کو وہ لے لیتے ہیں، اور اس طرح ان کے اندر کی خباثت ظاہر ہو جاتی ہے. لیکن اہل ایمان کے دل جو ہوتے ہیں وہ علم والے بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر علم ہوتا ہے، ایمان اور علم ہوتا ہے جس دل کے اندر. جب وہاں کوئی وسوسہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہے اندر. کوئی چور آیا تو کیا ہوا؟ فوراً پتہ چل گیا کہ یہ تو چور ہے، اور اس کا مقابلہ کرتا ہے. ایمان والا دل روشن دل ہوتا ہے، اور اس کو روشنی ملتی ہے مزید علم کے ساتھ. تو جب آپ علم سیکھتے چلے جاتے ہیں، روشنی ملتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اور شیطانی وسوسوں اور خیالات اور کنفیوژنز اور اسلام اور دین کے خلاف جو پروپیگنڈا لوگ کرتے ہیں آپ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. آپ کے اندر ایک میزان پیدا ہو جاتا ہے، ایک کرائیٹیریا ہو جاتا ہے، آپ کو ایک فرقان مل جاتا ہے. تقویٰ والے جو ہوتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب شیطانی خیال ان کو چھو بھی جاتا ہے تو وہ جاگ اٹھتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں، اور دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کس قسم کی بات ہے جو میں نے سوچ لی، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے. لیکن جن کو نہیں علم ہوتا پھر وہ اسی بات کو حق سمجھ لیتے اور وہ جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں. مثلاً آپ ایک اچھا کام کرنے کے لیے نکلیں تو بتائیے کہ کیا شیطان نہیں بہکائے گا؟ بہکائے گا نا. یہ تم کیا کرنے جا رہی؟ کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کی خدمت کرنا ہے، کسی بیمار کی عادت کرنا ہے. وہاں تک شیطان بہکاتا ہے. تم بیمار تھی وہ تو نہیں آئے، تم کیوں جا رہی؟ یعنی کسی نہ کسی طرح ہمیں مظلوم بنا کے ہم سے وہ نیک کام چھڑائے گا. مومن کیا سوچتا ہے؟ وہ الرٹ ہو جاتا ہے، نہیں بھائی میں اس لیے تھوڑی جا رہا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے تو میں جاؤں، میں تو اپنے فائدے کے لیے جا رہا ہوں کہ مریض کو وزٹ کرنا، ایسے جو جنت کے باغوں میں جانا. 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، میں تو فرشتوں کی دعائیں لینے جا رہا ہوں، مجھے اس سے کیا کوئی میرے پاس آتا کہ نہیں آتا، اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن یہ بات کون سوچے کہ جس کو پتا ہے کہ عادت کا اتنا اتنا ثواب ہے، اور پھر وہ علم اس وقت یاد بھی آ جائے
تو وہ پھر کسی کے سلوک کی پرواہ نہیں کرتا کہ کون میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ دیکھتا مجھے کیا کرنا ہے، وہ اپنے طرز عمل پر توجہ رکھتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم انسان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. ایمان نہ ہو نا اور اخلاص نہ ہو تو پھر وہ نقصان دہ بھی ہو جاتا ہے. پھر وہ انسان اسے دوسروں کے لیے سمجھتا ہے، ہاں دیکھا نا یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کی ہو رہی ہے، وہ اپنے لیے نہیں لیتا. لیکن مومن جب کوئی بات پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو پہلے اپنا جائزہ لیتا ہے، خود کو وہ آئینہ دکھاتا ہے، پھر اس کے بعد کسی اور کا خیال آتا ہے. اور اصلاح بھی صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے اس علم سے جو اس کو اپنی بات سمجھتے ہیں، اون کرتے ہیں. فیہ ذکرکم، ورنہ جب تک اوروں کی باتیں ہوں گی بات نہیں بنے گی. انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے. اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، ان کو نقصان نہیں ہے کوئی. اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. بے شک اللہ علیم و حلیم ہے. یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق، اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ یعنی یہ سب لطف و کرم کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے. حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. بے شک وہی غنی اور حمید ہے، تعریف والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پہ نہیں گر سکتا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق و رحیم ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تمہیں موت دے گا، وہی پھر تم کو زندہ کرے گا. سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے لیکن وہ اسے غیر اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے، شیطان کے کہے پر لگا دیتا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریق عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سب سیدھے رستے پر ہو. اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے. اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو لوگ ضد میں آ کے بحث برائے بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جواب کیا دینا چاہیے. فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ کو سب پتا ہے جو تم کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اللہ اعلم بما تعملون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جنت میں ایک سائڈ پہ گھر کا، محل کا، جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اور اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک محل کا جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں، اور جنت کے اعلی منازل میں ایک محل کا وعدہ اس کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. اخلاق کو اچھا کر لے، بلند ترین مقام ہے، بہت معزز جگہ، اور یہی ہمارا امتحان ہے. اور پھر یہ کہ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے. اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں،
یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، ان کو پسند نہیں آتی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پہ ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. ان سے کہیے میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے، یعنی جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ آگ. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل، لوگوں ایک مثال بیان کی گئی ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو. جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے، کیونکہ مکھی جس چیز پہ بیٹھتی ہے اسے منہ میں لیتے ہی ہضم کر لیتی ہے. تو اگر وہ اس کے منہ سے چھیننا چاہیں تو وہ چھین نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور، یعنی اللہ کے سوا جن سے یہ مانگ رہے ہیں، جن کے آگے نظر نیاز کرتے ہیں اور ان سے فریادیں کرتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے. جو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے جو اتنی حقیر سی چیز ہے، تو اور کیا کریں گے. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ ہی قوت اور عزت والا ہے. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ان اللہ سمیع بصیر. حقیقت یہ کہ اللہ نے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کیے اور انسانوں میں سے بھی وہ کرتا ہے، اور وہ سمیع اور بصیر ہے. اللہ نے فرشتوں میں سے جبریل علیہ السلام کو منتخب کیا پیغمبروں کے پاس پیغام پہنچانے کے لیے، اور انسانوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور پچھلے پیغمبروں کو بھی اللہ ہی نے چنا. لوگ نہیں چنتے، اللہ چنتا ہے. دنیاوی بادشاہوں کو یا دنیاوی جن کو عہدے ملتے ہیں ان کو کون چنتا ہے؟ لوگوں کے ووٹ یا کسی اور طریقے سے چنے جاتے ہیں، لیکن پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے. اور پیغمبروں کی مدد کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ چنتا ہے، وہ بھی اللہ کی توفیق سے مددگار بنتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، تو اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا. پھر قلب محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو آپ کے صحابہ کے دلوں کو بندوں کے دلوں میں بہترین پایا، چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کے وزیر بنا دیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں بھی خیر مانگنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے، اور ہمیں نبی کے اس مشن کا حصہ بننا چاہیے جس کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، جس کام کے لیے صحابہ نے ان کی مدد کی. اس کے بعد تابعین اس کو آگے لے کے چلے، پھر تبع تابعین، پھر امت کے اور علماء. یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے دین کے مددگاروں کا. ہمیں بھی اس قافلے کا حصہ بن جانا چاہیے. جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، یعنی نبی اور نبی کے ساتھیوں کے بعد باقی لوگوں کو بھی اللہ نے جس کو توفیق دی اس نے اس کام میں حصہ ڈالا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی دین کا کام ایسا نہیں کہ جو تمہارے لیے ناممکن ہو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہاں خبر دے رہے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. تو جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ کا دین بڑا مشکل ہے، اور ذرا بھی اگر اس کے دل میں یہ ہو کہ بڑی تنگی ہے، میں تو بڑی مشکل میں ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، تو وہ اللہ کی اس بات کی تکذیب کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا دین کو
اللہ نے مشکل نہیں بنایا. تو آپ دیکھیے پھر اس شخص کا حال کیا ہوگا جو یہ کہے کہ اس حکم کو ماننے سے یہ خرابی آئی اور اس حکم کی وجہ سے یہ ہوا اور دین پڑھ کے یہ ہو گیا اور دین پڑھ کے وہ ہو گیا. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. دین میں کوئی خامی نہیں ہے, مشکل ہم لوگوں میں ہے, ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کے اندر کتنی ایکسیپشنل صورتیں ہیں. مثلا وضو نہیں کر سکتے آپ تو کیا کریں؟ تیمم کریں. پانی نہیں ہے تب بھی, بیمار ہے تب بھی. نماز میں آسانی ہے, زمین کے کسی بھی حصے پر انسان نماز پڑھ سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے. پھر اسی طرح روزوں میں آسانی ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. رمضان میں روزے نہیں رکھ پا رہے بیماری کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, تو کیا کرو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لو. کتنی آسانی ہے. پھر اسی طرح حج میں آسانی کہ اس کے ریچولز میں ایک آگے پیچھے ہو جائے تو آپ نے فرمایا لا حرج لا حرج, کوئی بات نہیں. اسی طرح صدقہ کرنے کی مختلف حالتیں, جو ہے اس میں سے صدقہ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ لازمی فلاں چیز کما کے لاؤ پھر صدقہ کرو تو قبول ہوگا ورنہ نہیں. حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ تسبیحات پڑھ کے, قرآن پڑھ کے وہ اس کا صدقہ ہو جاتا ہے, اللہ کا ذکر بھی. پھر اسی طرح دوسروں کی دلجوئی کر کے, دوسروں کی مدد کر کے, پھر غلطی اور بھول چوک بھی معاف. یعنی اگر جان بوجھ کے آپ نہیں کر رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے میری امت کی غلطی اور بھول چوک اور جس پر ان کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمایا. تو کتنی آسانی ہے ہمارے دین میں. ملت ابیکم ابراہیم, قائم ہو جو اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. تو ہم سب کون ہیں؟ مسلم. ہوا سماکم المسلمین. لیکن ہم نے اپنے اور نام رکھ لیے اور ان پر خوش ہوتے ہیں تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ. فاقیموا الصلاۃ, بس نماز قائم کرو. پھر نماز کا حکم ہے. وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرو. واعتصموا باللہ, اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو, اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. یعنی دین کی اصل روح کیا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرے. صرف ظاہری نمازیں روزے صدقے نہیں, بلکہ دل کا روزہ, دل سے نماز, دل سے صدقہ, ہر چیز میں دل کی انوالومنٹ. ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے اور نیت کا مرکز اور مقام دل ہے. ہوا مولاکم, وہی تمہارا دوست ہے, وہ تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر, وہ بہت ہی اچھا مولا ہے, بہت ہی اچھا مددگار ہے. تو اس لیے جو شخص اس سے تعلق قائم کر لے گا, اسے مضبوطی سے تھام لے گا, وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ کتابیں آپ کو انٹروڈیوس کروں گی. رمضان سے ذوالحجہ تک بچوں کو اگر آپ نے پڑھانا ہے تو ماؤں کے لیے, ٹیچرز کے لیے بہت فائدہ مند کتابیں ہیں کہ آپ کس طرح بچوں کو رمضان اور ذوالحج تک کی مختلف عبادتیں سکھائیں اور ان کا کانسیپٹ سمجھائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون.